بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور اسی حوالے سے ایک بریکنگ نیوز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی واردات ہے جس کے تانے بانے جو ہیں وہ بہت اہم شخصیات تک جا کر ملتے ہیں، اور یہ کہانی ہے اسی رنگ روڈ کی جس سکینڈل میں بہت سی اہم شخصیات آئیں اور پھر ان کو خاموشی کے ساتھ کلین چٹ دے دی گئی۔ لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، معاملہ جو ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہے، اور جو معلومات نیوز ٹو یو نے حاصل کی ہیں وہ آپ کے ساتھ ویورز شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے، ساتھیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم معلومات ہیں اور آج تک یہ میڈیا پر نہیں آئیں۔ ہم نے اس کے اوپر کام کیا، مسلسل کام کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس پر مسلسل آگاہی جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ تمہید باندھے بغیر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس سکینڈل میں صرف جو کمشنر راولپنڈی تھے جن کو اب معطل کر دیا گیا، کیپٹن ریٹائرڈ محمود، وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں، ان کے پاس معلومات ہیں، لیکن ان کو بننے نہیں دیا جا رہا، ان کی بات نہیں سنی جا رہی بلکہ ان کو خاموش کرایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کہانی صرف چند افراد، سرکاری افسران کے گرد نہیں گھومتی، یہ کہانی صرف غلام سرور اور زلفی بخاری کے ارد گرد نہیں گھومتی، جی اس میں 3 اور وزراء بھی شامل ہیں جو خاموشی کے ساتھ، جنہوں نے زمینیں خریدی، جنہوں نے زمینوں کی خرید و فروخت میں اہم کردار ادا کیا، اور اس میں جو ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے قاسم سوری، انہوں نے بھی حصہ ڈالا ہے، انہوں نے بھی خاموش واردات ڈالی ہے۔ آپ یقین مانیے، اور یہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو آپ اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لیجئے، اس کو آرکائیو میں رکھ لیجئے، جیسے ہی یہ گورنمنٹ جائے گی سامنے آئیں گے، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ یہ میں بڑے دعوے سے اور وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں، میری کوئی دشمنی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ عمران خان بہت اچھا آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ کرپٹ نہیں ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو خاموشی کے ساتھ وارداتیں کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ جی ایک تو کسی صورت یہ غلام سرور کو جو کلین چٹ دی گئی ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ ان کے صاحبزادے، ان کے جو بھائی جو زمینوں کی خرید و فروخت کن کن سے ملے، ایویشن کے ہیڈ آفس میں جا کر، کراچی کے ہیڈ آفس میں غلام سرور کا بیٹا کیا کر رہا تھا، کس سے کیا ملا، سیکٹری ایویشن جو پہلے تھے جامی صاحب، ان کو کیوں ہٹایا گیا، وہ زلفی بخاری کے کس کام میں رکاوٹ بن رہا تھا، کون سی جے آئی ٹی بننے کے وہ خلاف تھا، اس کو کھڈے لائن لگانے میں کیا کردار ہے۔ اب آ جائیے اس کی دوسری طرف، وزیر مبینہ طور پر، وزیر جو نجکاری ہیں محمد میاں سومرو، بڑی باریک واردات کی ہے۔ ایک تو شکارپور میں 35 کروڑ روپے کی زمین خریدی ہے، کچھ اس کا حصہ اس وجہ سے بھی خریدا گیا کہ ان کو امکان ہے کہ یہ سی پیک میں آئے گی، اس وجہ سے انہوں نے وہ 35 کروڑ کی زمین خریدی ہے۔ رنگ روڈ میں ان کا کیا تعلق ہے، تو وہ جو زلفی بخاری کے جو بھائی ہیں، ایک واجد بخاری، تو ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے، تو وہ انہوں نے اس سارے معاملے میں اچھا خاصا رول بھی پلے کیا اور حصہ بھی ڈالا۔ اب آ جائیے ایک اور وفاقی وزیر ہیں، وفاقی وزیر برائے قومی تعلیم و تربیت شفقت محمود، ان کے اوپر میں مبینہ طور پر الزام ہے کہ انہوں نے بھی کچھ لین دین کیا ہے۔ اور پھر قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر ہے قومی اسمبلی کے، بڑے باریک واردات ڈالے ہیں، یعنی کہ یہ سیاستدان کم ہیں
پراپرٹی ڈیلرز بڑے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی زمینوں کی خرید و فروخت کرانے میں رول پلے کیا اور کمیشن بھی لیا، اور وہ کہتے ہیں جی یہ جائز ہے سارا۔ تو پھر آپ مورد الزام صرف ایک کمشنر کو، ایک ڈپٹی کمشنر کو یا چند سرکاری افسران کو کیوں ٹھہراتے ہیں؟ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ویورز کہ جو انکوائری کمیٹی کرائی گئی، پسند کے لوگوں کے ساتھ جو انکوائری کرائی گئی، اس کا کیا نکلا، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اس میں یہ ہوا کہ حقائق چھپائے گئے، لیکن جیسے ہی اس کا اسپیشل آڈٹ ہوگا، اس کا فورینزک آڈٹ لگائے گی، ایسے ایسے راز۔ یہ تو مجھے اور آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان، کیا ان کو، یا وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو کنے بنا کر بیٹھے ہیں، یا ان کو پھر واقعی بے خبر رکھا جا رہا ہے اور ان کو حقیقی صورتحال سے آگاہ نہیں کیا جا رہا؟ یہ کیا ہے؟ یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ کہاں، یہ تانے بانے؟ عمران خان کے پاس رپورٹ تو ساری جاتی ہیں، لیکن یہ وزراء، یہ مشیران جو اس سارے کام میں حصہ ڈال رہے ہیں، جیسے میں آپ کو ایک اور بات ہوں، بہت سے ایم این اے سے، بہت سے ایم پی ایس، یہ سی پیک کے ارد گرد جتنی زمینیں آ رہی ہیں، جو سڑکیں بن رہی ہیں، چاہے وہ گوادر ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، سب وہاں پہ زمینیں خرید رہے ہیں، پلاٹ خرید رہے ہیں، خرید کے بیچ رہے ہیں۔ 10 لاکھ کا پلاٹ خریدا، 2 مہینے بعد اس کو 24 لاکھ کا بیچا گیا۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہوا ہے۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رنگ روڈ اسکینڈل میں بڑے بڑی اہم شخصیات نے مال نہیں کمایا ہوگا؟ 3 وزراء تو پہلے ہی بھگت رہے ہیں، لیکن ان کو جان بوجھ کے دی گئی، کلین چٹ دی گئی، نام نہاد، بغیر آڈٹ کے، اور چھوٹے چھوٹے افسران کو پکڑ لیا گیا۔ تو جیسے جیسے یہ عقدہ کھلے گا، اگر شفاف تحقیقات ہوئی، شفاف آڈٹ ہوا، تو آپ یقین مانیے پھر یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے اس کے بارے میں کہ کون کس کا کیا رول تھا۔ ابھی جیسے میں نے 3 نئے کریکٹر آپ کو بتا دیے، اس میں آ گئے، اور بھی آنے والے دنوں میں آئیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، نیوز ٹو یو دیکھتے رہیں، اور اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔